غیب کا پتہ اور وہ اپنے بندوں کے دل میں ملا. یعنی ان کی خوشی میں ہے اس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. داستان حضرت یوسف علیہ السلام جاری ہے اور بات کل یہاں تک پہنچی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام جن سے ان کے بھائی بہت حاسد تھے وہ ایک بہانے سے لے کر گئے یوسف علیہ السلام کو ایک کنویں میں انہیں پھینک آئے اور اس کے بعد گھر جا کر اپنے والد محترم جو کہ بھی اللہ کے نبی تھے حضرت یعقوب علیہ السلام سے یہ کہا کہ ہم تو کھیل کود میں مصروف تھے کہ اتنے میں یوسف علیہ السلام کو ایک بھیڑیا کھا گیا. تو اب کیا ہوا؟ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام جنہیں بھائی کنویں میں پھینک آئے تھے وہ اللہ کے ذکر اور مناجات میں مشغول تھے کنویں میں. سبحان اللہ. کتنے میں کیا ہوا؟ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایک قافلہ جو مدائن سے مصر جا رہا تھا اللہ اللہ. راستہ بھول کر اس طرف نکل آیا کہ جہاں پر وہ کنواں تھا. یہ جس کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈالا تھا ان کے بھائیوں نے آبادی سے کافی دور تھا ایک کنواں. اچھا قافلے والے جو وہاں سے گزر رہے تھے وہ اس علاقے سے نہ بلد تھے نہ واقف تھے جانتے نہیں تھے وہ علاقہ ان کے لیے نیا تھا. تو کنویں کو دیکھ کر اس کنویں سے پانی لانے کے لیے انہوں نے اپنے ساتھی کو بھیجا کہ قافلے نے جگہ پڑاؤ ڈالا اور کسی سے کہا کہ یہ تو کنواں ہے ذرا پانی نکالا ہو کچھ. وہ ساتھی بڑھا کنویں سے پانی نکالنے کے لیے. اب کیا دیکھتا ہے کہ جب پانی کے لیے اس آدمی نے کنویں میں ڈول لٹکایا یوسف علیہ السلام نے وہ رسی پکڑ لی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جب اس نے ڈول کھینچا تو کھینچنے والے کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے دیکھا کہ اس ڈول کے ساتھ ایک مہتاب کنویں سے برآمد ہو رہا ہے. یوسف علیہ السلام کے حسن کے تو ویسے بھی چرچے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے. اب اس نے یہ ساری باتیں قافلے والوں کو بتائی. قافلے والوں کو بتایا کہ ارے اس کنویں سے تو ایک انتہائی حسین و جمیل نوجوان برآمد ہوا ہے. قافلے والے ششتے ششتے رہ گئے. ابھی ان کی حیرت ختم نہیں ہوئی تھی کہ ایک اور واقعہ ہوا وہاں پر. کیا ہوا؟ ابھی یہ قافلے والے اس بات پر تبصرہ کر رہے ہیں غور فرما رہے ہیں حیرت میں پڑے ہوئے ہیں کہ کنویں سے ایک انسان نکل آیا ہے جو کہ بہت حسین و جمیل ہے. کہ اتنے میں برادران یوسف کے جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو اس کنویں میں ڈالا تھا وہ وہاں پہنچ گئے. ایک نئی صورتحال پیدا ہو گئی. ایک نیا منظرنامہ پیش آ گیا. وہ بھائی جو یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال آئے تھے وہ یہ دیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے کہ آیا ابھی تک یوسف زندہ ہیں یا فوت ہو گئے ہیں. اب کی بار جو یہ دیکھنے آئے تو انہوں نے دیکھا کہ قافلے والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال لیا ہے. اب انہیں ایک اور چالاکی سوجی ان بھائیوں کو. انہوں نے کیا کیا؟ یہ اس قافلے کے سردار کے پاس آئے اور کہنے لگے کچھ معلوم ہے بھائی جس لڑکے کو تم نے کنویں سے نکالا ہے یہ دراصل ہمارا غلام ہے. وہ کل اس کنویں میں گر گیا تھا. آج جب ہم اسے کنویں سے نکالنے کے لیے آئے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ تمہارے لوگوں نے اسے پہلے ہی نکال لیا ہے. سالار قافلہ نے کہا کہ بھائی یہ تمہارا غلام ہوگا لیکن اس کی جان آپ جانتے غلاموں کا سارا سلسلہ ہوتا زمانے میں. اس نے کہا بھائی تمہارا غلام ہوگا لیکن اس کی جان ہم نے بچائی ابھی ہمارا غلام ہے. سگے بھائی کہہ رہے ہیں کہ غلام تھا ہمارا. انہوں نے کہا نہیں ہمارا غلام ہے اور اب اس کو ہم اپنے ساتھ لے کر جائیں گے. یہ اب ہمارا غلام ہو گیا ہم نے اس کو بچایا ہے. اچھا بھائی تو پہلے ہی چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے بس معاملہ تمام ہو جائے یا اگر میں اپنے الفاظ میں کہوں کہ بس جان چھوٹ جائے. بھائیوں نے ان قافلے والوں سے پوچھا اچھا تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ قافلے والوں نے کہا مصر جا رہے ہیں. یہ سن کر یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اس پر کوئی رد عمل کوئی ریاکشن ظاہر نہیں کیا. کیوں؟ اس پر کوئی حیرت کا اظہار نہیں کیا, اس پر کوئی احتجاج نہیں کیا, اس پر ان کو منع نہیں کیا, کیونکہ دل سے تو وہ بھی یہ چاہتے تھے کہ یوسف علیہ السلام اس ملک سے چلے جائیں کس طریقے سے. تو کیا ہوا؟ ان کے بھائیوں نے اس پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا. یوسف علیہ السلام کو ایک قافلہ قیدی بنا کر غلام بنا کر لے کر جا رہا ہے. سگے بھائی دیکھ رہے ہیں اور کسی رد عمل کا اظہار نہیں کر رہے. الٹا ان سے یہ کہنے لگے اللہ اکبر. بھائی ان کے اس قافلے کے سردار سے یہ کہنے لگے کہ دیکھو یہ جو غلام ہے نا یہ بہت سرکش ہے. اللہ اکبر. یہ بہت نافرمان ہے. تو اس کو اگر اس انداز سے لے کر جاؤ گے این ممکن ہے فرار کا راستہ اختیار کر لیں. کیا کریں؟ مشورہ یہ ہے کہ اس کے گلے اور پاؤں میں توق اور زنجیر ڈال دو.
اس کو اس عالم سے یہاں سے لے کے جاؤ. اللہ اللہ. اب وہ قافلے کے سردار نے سوچا کہ یہ لوگ کہ جن کا یہ غلام رہا ہے، وہ تو یہی سمجھ رہا تھا نا، ان سے بہتر کون جانتا ہوگا ان کو؟ تو اس کا مطلب بالکل ٹھیک مشورہ ہے یہ. اس تجویز پر عمل کیا گیا. قافلے کے سردار نے زنجیریں منگوائی، توق منگوائی. توق منگوا کر جب حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے رکھا گیا، یوسف علیہ السلام کی چیخ بلند ہوئی، گریہ کرنے لگے. سردار قافلہ نے کہا اے غلام، اللہ اکبر، اللہ کے نبی تھے حالانکہ، لیکن وہ تو نہیں جانتا تھا. کہا اے غلام تو روتا کیوں ہے؟ حالانکہ ایک سرکش غلام کی تو یہی سزا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا ارے میں اس توق کو، ان زنجیروں کو دیکھ کر نہیں رو رہا، میں تو اس وقت کو یاد کر کے رو رہا ہوں کہ جب رب کائنات اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ گناہگاروں کو پکڑ کر ان کے گلے میں آگ کے توق اور زنجیر ڈال دو کہ انہوں نے ہماری اطاعت سے سرکشی کی ہے، تو اس وقت انسان کا کیا عالم ہوگا. اللہ اللہ. میں تو یہ سوچ کر اللہ اکبر. رو رہا ہوں، میں تو یہ سوچ کر گریہ کر رہا ہوں. اللہ کے نبی تھے نا، یعنی اللہ کے نبی اس پریشانی کے عالم میں بھی اپنی ذاتی تکالیف پر نہیں روئے، انسانیت پر آنے والی تکالیف کا سوچ کر آپ دیدہ ہو گئے. ایک لمحے کو رک کر یہاں کہوں، ہم یوسف علیہ السلام کی بات کر رہے ہیں کہ جنہیں اپنی امت کی، کہ جنہیں انسانوں کی، کہ جنہیں انسانیت کی اتنی پرواہ ہے. سوچئے میرے آقا ختم المرسلین رحمت للعالمین فخر یوسف احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت کا کتنا خیال ہوگا. اللہ اللہ اکبر. واہ واہ واہ. تو اب سالار قافلہ جب یہ ساری گفتگو ہوئی، جب یوسف علیہ السلام نے یہ الفاظ کہے، سالار قافلہ ان کے اس کلام سے بڑا متاثر ہوا. سمجھ گیا کہ یہ کنویں سے جو شخص برآمد ہوا ہے، واہ واہ واہ. یہ تو چاند سی صورت ہے، یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے. وہ سمجھ گیا، اس کا اندازہ ہو گیا. اللہ اللہ. قافلے والا اس سے کہنے لگا، یوسف علیہ السلام سے کہنے لگا، ان سے یہ کہنے لگا کہ اچھا ابھی ذرا کچھ دیر توقف کرو، ابھی ہم صرف تمہارے جو آقا ہیں ان کو دکھلانے کے لیے ہم تمہارا یہ عالم کر رہے ہیں، آگے چل کر ہم یہ توق اتار دیں گے. اللہ. بہرحال یوسف علیہ السلام کو توق، زنجیر اور لباس غلامی پہنا کر ایک اونٹ پر بٹھا کر روانہ کیا گیا. اللہ کے نبی ہیں، گھر سے نکلے تھے بھائیوں کے ساتھ، بھائیوں نے یہ عالم کیا اور اب بطور غلام روانہ ہو رہے ہیں. اللہ اکبر. اور یوسف علیہ السلام کے سارے بھائی، بے وفا بھائی، یہ منظر دیکھ رہے ہیں اللہ. اور یہ منظر دیکھ کر وہ روانہ ہو رہے ہیں، دل میں خوش ہو رہے ہیں. یوسف علیہ السلام غمگین ہیں، مغموم ہیں، ان کے بھائی مسرور ہیں. یہاں تک کہ اس سالار قافلہ نے ایک غلام کو یوسف علیہ السلام کی نگرانی پر مقرر کیا اور قافلہ مصر کی طرف روانہ ہوا. غلام کو اس نے مقرر کیا کہ اس کے ذہن میں بہرحال یہ بات تو تھی کہ کہیں، چونکہ بھائیوں نے کہا ہوا تھا کہ فرار کی راہ اختیار نہ کر لے، اگرچہ اس نے کہا تھا کہ ہم یہ توق اتار دیں گے، لیکن ایک غلام کو نگرانی پر مامور کیا. یوسف علیہ السلام، قافلہ چلتا ہے اور یوسف علیہ السلام مڑ مڑ کر اپنے بھائیوں کو دیکھتے ہیں اور روتے جاتے ہیں. اللہ اللہ. قافلہ چلتا جاتا ہے یہاں تک کہ اس قافلے کا گزر ایک قبرستان سے ہوا کہ جہاں یوسف علیہ السلام کی والدہ کی قبر مبارک تھی. اللہ اللہ اللہ. اب جب اس قافلے کا گزر قبرستان آل اسحاق سے ہوا اور جناب یوسف علیہ السلام کی نظر اپنی والدہ محترمہ کی قبر پر پڑی، شفقت مادری کو یاد کر کے جوش و الفت سے بے اختیار اپنے آپ کو ماں کی قبر پر گرا دیا. آپ اندازہ کیجئے کہ ماں وہ عظیم ہستی ہے کہ جس کا تصور مصیبت کے وقت میں انبیاء کے لیے بھی باعث تسکین ہے. یوسف علیہ السلام نے دکھ کے عالم میں اپنے آپ کو ماں کی قبر پر گرا دیا. کہنے لگے، گویا کہہ رہے ہوں، اے مادر گرامی، آپ یہاں قبر مبارک میں آرام فرما ہے، ذرا دیکھیے میری اس حالت بے کسی کو. ملاحظہ کیجئے کہ گلے میں توق ہے، پاؤں میں زنجیر ہے، غلاموں کا لباس پہنا ہوا آپ کا یہ مظلوم بیٹا آپ کی زیارت کو آیا ہے. اور عجب نہیں کہ قبر سے آواز آئی ہو، اے فرزند دل بند، تیری ان باتوں نے میرے دل کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، تیری ان باتوں نے میرے جگر کو پارا پارا کر دیا ہے. بیٹا، ہر بلا، ہر مصیبت میں صبر کرنا، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. بے شک بے شک بے شک. اب پھر ایک لمحے کے لیے ذرا رکیے.
یوسف علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے، مجھے پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فخر یوسف کا واقعہ ذہن میں آتا ہے۔ جب آپ نے بھی یہ واقعہ سنا، اچانک میرے سامنے سرکار دو عالم کا واقعہ آتا ہے، جب آپ بھی دوران سفر اس جگہ سے گزرے تھے کہ جہاں والدہ کی قبر مبارک تھی، اور کم و بیش اسی عمر میں اپنی والدہ کی ناگہانی موت پر بیابان میں ان کی قبر سے لپٹ کر گریہ فرما رہے تھے۔ دنیا سے جاتے وقت سرکار دو عالم کی والدہ نے بھی کچھ ایسے ہی الفاظ کہے تھے، کہا تھا نا بیٹا، ہر نئی چیز نے پرانا ہو جانا ہے، ہر زندہ نے چلے جانا ہے، ایک دن آئے گا جب یہ دنیا تمہاری عظمت کے آگے جھکے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ابھی یہ آہو زاری کر رہے تھے یوسف علیہ السلام، یہ مکالمہ کر رہے تھے کہ اتنے میں ایک اور واقعہ ہوا۔ کیا ہوا؟ یوسف علیہ السلام رکے ہیں، والدہ کی قبر پر بیٹھے ہیں، گریہ وزاری کر رہے ہیں کہ اتنے میں حفاظت پر معمور غلام، جن کو کہا گیا تھا کہ تم ان کا دھیان رکھنا، جو کہیں چلا گیا تھا، کسی حاجت سے چلا گیا تھا، واپس لوٹ آیا۔ اب اس جگہ جہاں وہ یوسف علیہ السلام کو چھوڑ کر گیا تھا، جب اس نے وہاں پر یوسف علیہ السلام کو نہ پایا، وہ بہت گھبرایا، سوچنے لگا کہ میں اپنے سردار کو کیا جواب دوں گا۔ اچانک اس کی نظر پڑی کہ یوسف علیہ السلام ایک قبر کے نزدیک بیٹھے ہیں، آتے ہی کہنے لگا، ارے بے شک تمہارے آقاؤں نے تمہارے بارے میں سچ کہا تھا، تم تو واقعی بہت سرکش ہو۔ اور یہ کہہ کر اس ظالم نے بہت ہی برے طریقے سے پیش آیا یوسف علیہ السلام سے، لیکن اللہ کے نبی نے جواباً منہ سے کچھ نہ کہا، حالانکہ اس نے وہ کام کیا جو اللہ کے نبی کے شایان شان نہیں تھا۔ اللہ کے نبی نے منہ سے کچھ نہ کہا، لیکن دل سے ایک ایسی سرد آہ کھینچی کہ جنوں ملائکہ میں کوہرام برپا ہو گیا، سیاہ آندھی چلنے لگی، بجلی چمکنے لگی، عذاب کی سی کیفیت پیدا ہو گئی۔ یہ کیفیت دیکھ کر قافلے والے پناہ مانگنے لگے۔ اب اس غلام کو بھی اندازہ ہو گیا کہ یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے، یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے۔ وہ غلام یوسف علیہ السلام کو لے کر قافلے میں پہنچا اور قافلے والوں سے کہا، ارے یہ معاملہ ہوا تھا، میں نے یہ کر دیا تھا کہ جس کے بعد یہ آثار ظاہر ہونے لگے ہیں۔ سالار قافلہ نے یوسف علیہ السلام سے پوچھا، کیا تم فرار کا ارادہ رکھتے تھے؟ آپ نے فرمایا، اے بندے خدا، میں اس توق کو، اس زنجیر کو پہن کر کہاں جا سکتا ہوں؟ ارے میں نے تو ماں کی قبر کو دیکھ کر خود کو اونٹ کی پشت سے گرایا اور اپنی ماں کی قبر سے لپٹ کر رو رہا تھا کہ اس غلام نے آ کر میرے ساتھ یہ حرکت کی۔ میں نے پھر بھی بد دعا نہیں کی، بس ایک سرد آہ بھری تھی۔ قافلے والے کہنے لگے، خدا کے لیے عذاب کے ٹل جانے کی دعا کرو۔ اب قافلے والوں کو اندازہ ہو گیا کہ یہ معاملہ کوئی اور ہے، یہ کچھ اور ماجرا ہے۔ اب وہی قافلے والے جو پہلے یوسف علیہ السلام سے ایک اور انداز سے پیش آ رہے تھے، اب یہ سارا نیا منظرنامہ دیکھنے کے بعد یوسف علیہ السلام سے کہنے لگے، خدا کے لیے عذاب کے ٹل جانے کی دعا کرو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے آسمان کی طرف ہاتھ بلند کیے، ابھی لب ہلے ہی تھے، عذاب کے آثار ختم ہوئے۔ پس یوسف علیہ السلام کی آہ کے باعث عذاب کے آنے اور یوسف علیہ السلام کی دعا کے باعث عذاب کے جانے کے سارے منظر نے قافلے والوں کو حیران کر دیا، چونکہ اب انہوں نے اپنے آنکھوں سے سارا منظر دیکھا تھا، اور اب ان کے دلوں پر حضرت یوسف علیہ السلام کی ایسی دھاک بیٹھی کہ سالار قافلہ نے فوراً حکم دیا، ارے اس کے توق اتارو، ارے زنجیر اتارو، ارے غلامی کا لباس اتارو۔ سردار قافلہ کے حکم کی تعمیل ہوئی، توق اتارے گئے، زنجیریں اتاری گئیں، غلامی کا لباس اتارا گیا۔ سردار نے حکم دیا، ارے انہیں لباس فاخرہ زیب تن کراؤ۔ ایسا ہی کیا گیا، اور پھر وہی قافلہ عزت و احترام سے یوسف علیہ السلام کو اونٹ پر سوار کر کے مصر کی جانب روانہ ہوا۔ اب آپ سوچئے کہ یہ داستان شروع کہاں سے ہوئی تھی اور پہنچی کہاں تک ہے۔ گھر سے نکلے تھے، خواب دیکھا تھا، بھائیوں نے سن لیا تھا، بھائی حاسد ہوئے، بھائیوں نے قتل کا ارادہ کیا، بھائی گھر سے لے کر نکلے، آ کر کنویں میں ڈال دیا، آ کر والد گرامی سے عرض کی کہ بھیڑیا کھا گیا۔ قافلہ وہاں سے گزرا، قافلے نے نکال لیا، قافلہ غلام بنا کر لے کر جا رہا تھا، راستے میں یہ حالات پیدا ہو گئے، اور اب وہی قافلہ بادشاہوں کی طرح لے کر جا رہا ہے۔ حالات کا تغیر تو ذرا دیکھیے۔ لیکن داستان حضرت یوسف علیہ السلام میں ابھی
ابھی اور بھی بہت کچھ ہے، ابھی اور بھی بڑے تغیرات ہیں. اب یوسف علیہ السلام کا منصب جدا ہے. بس میرا لیکن دل چاہتا ہے کہ اب یہ جملہ آ گیا نا کہ یوسف علیہ السلام کا منصب اب جدا ہے. پہلے غلام کی طرح لے کر جائے جا رہے تھے اور اب بادشاہوں کی طرح. تو میرا دل چاہتا ہے کہ اب ایک شعر فخر یوسف کے حوالے سے بھی سنا دیجئے، میرے آقا سے متعلق بھی، کہ یہاں ہم نے کہا کہ اب یوسف علیہ السلام کا منصب جدا ہے، لیکن یہ تو ایک حقیقت ہے نا، یہ تو ہمارا ایمان ہے نا کہ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، میرے آقا کا لیکن آقا کا منصب جدا ہے. وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا. آپ ایک شعر سنا دیجئے، ان سے واقعے کا اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ آج کے دن. آج یوسف سبحان اللہ. جن کی غلامی میں گئے، سبحان اللہ. آج یوسف بھی جن کی سبحان اللہ. غلامی میں گئے، تم نے دیکھا سبحان اللہ. سبحان اللہ. سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے